اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمد ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمد ما هو أهله. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائنامک یعنی فعال بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ سستی سے نہ پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل. بندے کو سست ہونا، سست ہونا یہ بہت بری بات ہے. اینڈ سیکنڈلی محرومی کی بات ہے. اور دنیا میں جس نے بھی کوئی کام کیا ہے تو وہ سست نہیں ہوتا. تو اگر آئنسٹائن سست ہوتا اور نیوٹن سست ہوتا، میں سائنٹسٹ سے پوچھ رہا ہوں، سائنٹسٹ ہیں، تو یہ ماڈرن فزکس میں اور یہ جو کتنی چیزوں میں جو ریولوشن ہے فزکس میں ماڈرن، وہ تو نہ ہو سکتا. تو سست جو ہے نا، تو آج کل کے نوجوانوں میں سستی پائی جاتی ہے. تو سستی سے پناہ مانگی گئی ہے. سستی سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور وقت جب ضائع ہو جاتا ہے تو بتائیے کہ پیسہ بھی جا کے واپس آ جاتا ہے. بیماری، آدمی بیمار ہوتا ہے تو صحت بھی لوٹ آ جاتی ہے. لیکن اوقات ضائع ہو جائیں، جو کل کا دن تھا وہ تو گزر گیا نا. آپ کے پاس یعنی گنے چنے ٹائم ہے نا، ہر آدمی کا وقت. ابھی ایک ہمارے اس کو ابھی ہمارے ایک دوست، تو ان کے بہنوئی سڈنلی 40 سال کی عمر میں اللہ کے پاس. اتنی سڈننس تھی، اتنی اس میں اچانک تھا. اب یہ وہ دن اور اوقات تھے جو وہ لے کر آئے تھے، یہ وہ دن اور اوقات تھے جو پیچھے سے لے کر آئے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جتنے ہمارے دن ہیں ان میں سے ایک دن نہیں بڑھنا. وہ ساتھ جب آ جاتی ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اور تجویل یعنی پہلے بھی نہیں ہوتا. جو اس کا ایگزیکٹ ٹائم ہے اس سے نہ پہلے جان نکالی جاتی نا. تو اس کا مطلب بیٹا جو ایام گزر گئے، اگر ہم نے ان ایام سے کچھ کمایا نہیں اور آخرت کا سرمایہ نہیں لیا اور آخرت کی زاد راہ نہیں لی، تو وہ اوقات ہمارے ضائع ہو گئے. اور اگر ہم نے ان ایام میں گناہ کر لیے تو پھر بیٹا ہمارے سارے ایام ضائع. تو کیا وہ ہمارے لیے روز قیامت اکاؤنٹیبلٹی کا، جواب دہی کا
وہ تو 22 وہ تمہاری چارج شیٹ ہے، وہ اس کا 22 ہو گیا۔ تو سب سے پریشیس جو چیز ہے وہ وقت ہے، پکی بات ہے، وہ وقت ہے۔ اب دیکھیں بڑھاپے کے اندر آدمی وہ کام تو نہیں کر سکتا جو جوانی میں، کہتے ہیں حج جوانی میں کر لینا چاہیے۔ اس لیے حدیث کے اندر جوانی کا سیپریٹ کویشچن رکھا گیا، حالانکہ عمر کے اندر جوانی بڑھاپا، ادھر تشریف لائیں، عمر کے اندر جوانی بڑھاپا یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ عمر کے اندر جوانی بڑھاپا دونوں شامل ہیں۔ تو جب پوچھا گیا جوانی کہاں گزاری، نہیں، جب پوچھا گیا کہ عمر کہاں گزاری تو اس میں جوانی تو شامل ہے، لیکن جوانی کا سیپریٹ کویشچن رکھا گیا کیونکہ جوانی میں غیر معمولی قوتیں، صفات، اور غیر معمولی اس کے اندر پوٹینشل پایا جاتا ہے، اور وہ بڑھاپے میں تو وہ ریلیز ہو جاتی ہیں ساری چیزیں۔ تو اس لیے پوچھا کہ جب تم جوان تھے تو اس وقت تم کیا کرے، تم نے where did you spend your youth، تم نے اپنی جوانی کا زمانہ کہاں خرچ کیا؟ تو بیٹا وقت تو ضائع ہو گیا۔ اب حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو جوان جوانی میں عبادت کرتا ہوگا روز قیامت عرش کے سائے تلے، ٹھیک ہے، جو جوانی میں گناہوں سے بچے اس کا اجر بڑھاپے میں گناہوں سے بچنے سے 100 گنا زیادہ ہے، جتنے مرضی کہہ لیں، 2 ٹائمز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وقت بڑا قیمتی ہے، سب سے زیادہ پریشیس چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وقت۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، وقت ضائع ہو گیا۔ تو جس وقت سستی، اچھا وقت ضائع کرنے کا جو سب سے شیطان کے لیے عمدہ ترین طریقہ ہے وہ سستی ہے۔ اب آپ نے میری بات سنی ہے، آپ لوگ اور نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان آپ کا وقت ضائع کرائے گا، اور وقت ضائع کرانے سے پہلے کچھ اور معاملہ بھی کرے گا۔ اس کی جو فرسٹ ایفرٹ ہوگی نا، فرسٹ اٹیمپٹ وہ کرے گا گناہ کراؤ۔ بس دیکھو نا بیٹا، مجھے ایک آدمی ملا، ایک نوجوان ملا، وہ LSC کہتے ہیں اس میں پڑھتا تھا، ساری رات وہ کمپیوٹر کہتے ہیں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے رہتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی حضرت اس کی تو قسمت ہی خراب ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے صبح سوتا رہتا ہے۔ اب صبح سوتا رہتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ شیخ یہ بعض اوقات 2 بجے اور بعض کا 4 بجے اٹھتا ہے، فجر گئی ظہر گئی اٹھتا ہے۔ اتنا کیپیبل نوجوان تھا، ایچسن کے اندر فرسٹ آیا کرتا تھا، اب صرف لیپ ٹاپ کے اندر، اب مجھے نہیں، اب اس کو تفصیلات ہمیں نہیں پتا، بس ایک ہیبٹ ہے وہ۔ اور ویسے اپرینٹلی بھی ظاہری طور پہ بھی پتہ لگ رہا تھا کوئی اتنا برا نوجوان نہیں ہے، کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی ظاہری طور پہ کوئی اس کی کوئی نہیں ہے، وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی عورتوں میں مبتلا نہیں ہے، ویمنائزر نہیں ہے، لیکن بس اس نے کہا کہ اس کی قسمت کو اس نے تباہ کر دیا، اس سونے نے۔ پھر اس کو انہوں نے کوئی لندن اسکول آف اکنامکس بھی شاید یہاں ہے، اس کے اندر نہ اس کو ایڈمیشن دی، 40,000 فیس تھی، وہ صبح کے وہ سوتا رہتا تھا۔ جب 2 مہینے اس طرح گزرے تو انہوں نے کہا بھی آخر جو بھی چاہے یہ منی مائنڈیڈ ہوں، لیکن انہوں نے اپنا رزلٹ بھی تو شو کرنا نا، نکال دیا۔ اچھا اب دیکھیں، سونے کی حالت سے شیطان نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا، اسے کسل میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ لہذا بجائے کہ وہ رات کو کیا دیکھتا تھا، کیا جاگتا تھا، لیکن اس کو تباہی کے دہانے تک پہنچ گیا۔ آج تک وہ کسی بھی مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اچھا میں آپ کو جو ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں نا، کہ انیشلی یعنی شروع میں وہ یہ چاہے گا کہ میں نا ستیہ ناش کروں،
ستیہ ناش کرنے کا کیا معنی ہے؟ اب میری آپ نے یہ بات نہ غور سے سمجھ لیا کہ مجھے اس نے نا، میں اتنا عبادت گزار تھا اور میں تو طاؤس الملائکہ تھا، اور مجھے اس نے راندہ درگاہ کیا، میں نے آدم کو سجدہ نہ کیا، مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور میرے پہ لعنت کی گئی، اور میں بھی اب بدلہ لوں گا۔ اب میں بدلہ یہ لوں گا کہ میں نے بھی کہا تھا مجھے مہلت دیجئے الی یوم الدین، مجھے قیامت تک نا مہلت دے دیجئے، تو تاکہ میں اپنا بدلہ ان کو بکاؤں۔ تو اب بدلہ کیا لے گا؟ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تم اللہ کے مقربین بندے بن جاؤ گے، اخلاص تم میں کمال ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا جو مخلص عباد ہے نا، اس کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چلتا، میں ان کے اندر ناشکری کو پیدا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ کہ میں نا تیرے اکثر بندوں کو ناشکری کے راستے پہ چلا دوں گا، تو ان میں سے قلیل ما تشکرون، بہت کم لوگ جو ہوں گے شکر ادا کرتے ہوں گے۔ تو وہ بدلہ پہلے پتہ کس میں لے گا؟ اب سنو، کبیرہ گناہ میں ابتلا کرے گا، شراب میں، عورت میں، زنا میں، میوزک میں، فحاشی کے امور میں، وہ پہلے کہے گا میں اپنا بدلہ لوں اس سے، تو اس بدلے سے پھر وہ خوش ہو جائے گا، میں نے تباہ کر دیا، وہ نہ کلیپنگ کرے گا، اوئے 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 بس پاگل ہی ہوئے، پاگل ہی ہوئے، میں تباہ کر دیا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ آپ تباہ ہو جائیں۔ تو وہ جب اللہ جل شانہ کے اوامر کو توڑتا ہے، جو ممنوعات شرعیہ ہیں، جو فاربیڈن چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ممنوع، اس میں مبتلا کرتا ہے، یعنی اس ٹیریٹری میں کہ جس میں اللہ جل شانہ نے کہا کہ انٹر نہیں ہونا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی لیمٹس ہیں، اس کو کراس نہیں کرنا، فلا تقربوا، نزدیک بھی نہیں جانا۔ کراسنگ تو بڑی بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی باندھی جو حدود ہے نا، لیمٹس، پلیز اس کو کراس نہ کرنا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا، تو اس کو کراس، یہ ان لیمٹس کو کراس کروا دے گا، کہے گا اوئے 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 بس بس بس، پھر ورنہ جیسے آدمی کہتا ہے بس میں کامیاب ہو گیا، ہاں میں تیرے بندے نو میں مبتلا کر دیتا۔ تو بیٹا یہ لوگ دنیا میں کفار تو خیر اسی رستے میں ہیں، تو مسلمانوں میں بھی وہ اس میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ اس کی بڑی سکسیس ہے۔ اب آئیے آپ کو میں فرق بات بتاؤں، تو جو آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگ ہاں جو اس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ نا جب برائی کی دعوت دیتا ہے نا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ نا قلوب بڑے نیک ہیں، جسے کہتے ہیں نا قلب سلیم، تو ان لوگوں کے جو قلب ہیں وہ سلیم ہے، جب اسے گناہ کی دعوت دیتا ہے اور نہیں نہیں نہیں، تو وہ کہتا ہے اچھا تو میرے قابو نہیں آندا، اچھا پھر اس کو فلاں کی دعوت دیتا ہے، نہیں نہیں نہیں، پھر اس کو اس کی دعوت دیتا ہے، نہیں نہیں نہیں، تو جی تھوڑا سا جگہ بنا دیجیے۔ تو وہ جب اس کو مختلف چیزوں جو برائیوں کی طرف انوائٹ کرتا ہے، تو نوجوان اتنا اچھا ہوتا ہے، آپ طرح کے نوجوان ہوتے ہیں، وہ نہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ یہ جتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں سب کا یہی حال ہے، وہ گناہوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ مجھے اکثر کی تو لائف کا بھی مجھے پتہ ہے، گناہوں کی طرف انوائٹ کرتا ہے، ان کو شدید پریشانی میں مبتلا کرتا ہے شیطان، لیکن وہ اللہ کے فضل سے، کوئی ماں کی دعا ہوتی ہے، کوئی اچھا فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اس کا دوست اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی شیخ سے بیعت ہوتا ہے، تو وہ نہ گناہوں کی طرف نہیں مبتلا ان کو کرتا۔ اچھا جب وہ اس کی طرف نہیں آتے تو وہ فیلئر نہیں مانگتا، وہ فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تینوں نہ رستے تو ہٹا کے چھٹنا ہے، تم صراط مستقیم پہ چلو، یہ میری تو پھر میں بھی میرا کیا ہے، ہاں میں تو کسی جگہ نہیں، اگر تم صراط مستقیم پہ چلو میں تمہیں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اب اس کا صراط مستقیم کے ہٹانے سے دو اس کا طریقے ہیں۔ پہلی تو بات آپ نے سمجھ لی نا کہ پہلے تو بیٹا وہ ایک کثیر تعداد ہیں
جن کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس میں مبتلا ہو کے ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، ہر آدمی کا حال مختلف ہے، اور پھر وہ توبہ توڑوا دیتا ہے، پھر دوبارہ اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک اس کا طریقہ کار ہے، ایک لوگوں کو اس طرح بھی وہ نا صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے اور ان کا وقت ضائع کر دیتا ہے، ان کا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے سارے زندگی میں گناہ ہی گناہ ہی گناہ، اللہ جل شانہ کی نافرمانی۔ تو ایک ہو گیا۔ اب بیٹا اس نے آپ کو کی طرف آیا تو آپ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کی انویٹیشن کو، آپ نے اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا۔ سائنٹسٹ بیٹھے ہیں ساری زندگی ریجیکٹ کرتے رہے، گناہوں سے بچے رہے۔ اب وہ کہتے ہیں اچھا میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو بچ جائے میرے سے، کیوں کہ میں تو موت تک پیچھا کروں گا۔ وہ آپ کو پتہ نا امام احمد بن حنبل جب ان کو تلقین کی جا رہی تھی کلمے کی، تو وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، تو شیطان کہتا تھا احمد تو مجھ سے بچ گیا، کتنا خبیث تھا۔ تو امام احمد ان کہتے تھے حالی نہیں، حالی میری چند سانساں باقیہ نے ایدے وچ بھی تو میں نے مبتلا نہ کر دیں کتے۔ تو یہ بیٹا پھر دو کاموں میں مبتلا کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دو کاموں کا تعارف کراؤں۔ پہلے یہ کہے گا اچھا کر لے پھر عمل، اچھا تو عمل کرنا ہے تو کر لے، ہوں تو عمل ہی کرنا ہے نا، تو بیٹا اس عمل کا اخلاص ختم کر دیتا ہے، وہ عمل کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے۔ اب بیٹا تین آدمی روز قیامت، ایک شہید ہے، اس کی شہادت قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے اندر یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں اور اپنے آپ کو جو بڑھائی اور شہرت اور مجھے یہ تمغے ملیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم نے میرے لیے جان نہیں دی لہٰذا وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات۔ پھر ایک عالم ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تمہیں علم دیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو دین کے کام کیا لیکن اللہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سب کچھ تم نے دروس دیے، تم نے جماعت پڑھائے، تم نے بیانات کیے، تم نے دعوت و تبلیغ کی، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بڑا سمجھیں، نیک سمجھے، تم نے لوگوں کے اوپر اپنی دھاک جمانے کے لیے، اپنی نیکی جمانے کے لیے، ناموری اور شہرت کے لیے، لو ختم، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس عالم کو جہنم میں ڈال۔ پھر ایک شخص کو کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا، ہم نے تمہیں اللہ تیرے وہ سخی تیسرا سخی ہوگا، اچھا ہم نے تمہیں مال دیا، اس کو تیرے رستے میں خرچ کیا، اور بیٹا واقعتاً اس نے یہ مال خرچ کیا ہوگا، اس نے پتہ نہیں مسجدیں بنائی، شفا خانے بنائی، بیواؤں کو کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، تو بیٹا اس کو کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے نہیں کیا۔ اللہ کے سامنے جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتا، یہ سارے کام اس نے کیے ہوں گے جو اس نے کہے۔ اللہ کہیں گے اے میرے واسطے نہیں کیتا، اے دکھاوے واسطے کیتا، لوگ تجھے اہل قلوب کہیں، واہ 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 واہ، تجھے اہل خیر میں شمار کریں، یعنی اس تمام کام کرنے سے تجھے مقصود میری رضا اور میری ذات نہیں تھی۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے ہم تو صرف جو ہے نا جو عمل کرتے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کھانا جو ایک بظاہر کوئی بڑی مشقت کا عمل نہیں ہے، ہم تو کھانا بھی اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اور تیری رضا اس درجے میں چاہتے ہیں کہ اس کے عوض میں تو ہم واللہ اس کے عوض میں ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے، تھینک یو، ہم تھینک یو بھی نہیں چاہتے، ہم تھینکس نہیں چاہتے، ہم تو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ اب بیٹا وہ جو سخی ہوگا تو اس سخی نے سخاوت کی ہوگی اور وہ اللہ کے لیے نہیں کی ہوگی، تو انہیں شیطان نے کیا کر لو بھئی تسی بڑے چنگے ساؤ، پیسے اللہ دے رس انہوں تو میں بخل دے اندر مبتلا کی نہیں، پہلے بخل نہیں، انہوں پہلے تے میں فضولیات دے اندر، انہوں جناب ادھر فلام کیا کہتے ہیں اسراف کے اندر، پھر گناہوں کے اندر، پھر تبذیر کے اندر، پھر میں بدماشی کے اندر اور فحاشی کے اندر، بدماشی اور فحاشی کے اندر پھر میں نے وہ سارے یعنی ان کو میں نے لگا دیا،
کیونکہ میں یعنی اس کے مال جو ہے وہ میں اس کو پہلے نا اس کا مال غلط چیزوں میں لگواؤں. ہاں جی، کچھ کوئی فلاں چیز سنیما بنا دیا، کوئی وہ ایسا کلب بنا دیا، اور کیسی کچھ چیزیں بنا دی جائیں، اختلاط ہے عورت اور مردوں کا، اور وہاں پر بدماشی. تو یہ ایک تو پہلا ایک مسئلہ یہ تھا. اب اس نے کہا کہ اچھا تو باز نہیں، میں تیرے تے نہیں حاوی ہو سکا اور تو نے میری بات نہیں مانی، تو ٹھیک ہے تم اب نیک کام کر لو، تو مسجدیں بناؤ، شفا خانے بناؤ، ہاسپٹلس بناؤ، اور یہ سارے کام تم کرو، لیکن میں تمہارے اندر سے اخلاص نکال دوں گا. تو اس نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو، اس کے مزاج میں آیا کہ یہ جو سارا کام میں کر رہا ہوں، کہ دیکھو جی میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک ہاسپٹل میں میرا کمرہ بنا دو اور میرا نام اس پہ لکھ دو، اور یہ جو میں نے پانی کا ایک وہ ٹینک بنایا ہے ایدے اتنے بھی میرا نام لکھ دو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں کتنا مخیر آدمی ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ بیٹا جس وقت عمل کو اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ اخلاص کو نکال دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے تو میرے قابو تو نہیں آیا سا، لیکن میں نا تیرا جو عمل ہے نا ہبا منصورا، کہ وہ تو کوئی وزن نہیں ہے بغیر روز قیامت. تمہارے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ روز قیامت ترازو قائم کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت جسٹس کے لیے اور انصاف کے ترازو کو قائم کرے گا. وہ آپ نے قرآن میں پڑھا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اس کے گناہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اب دونوں پلڑے کو دیکھا جائے گا. اب نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا، اور گناہوں والا تو پھر. تو اس کا مطلب ہے یہ جسٹس ہے، یہ ویئنگ بیلنس لگا ہوا ہے. تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ جو اس کی نیکیاں تھیں نا، چونکہ اس کی نیکیاں تو کثرت سے تھیں، لیکن اس کی نیکی اچھا پہلے ہم نیکی کو ڈیفائن کرتے ہیں. بیٹا نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، بس. اب بل گیٹ بھی تو نیکی کرتا ہے. اب بل گیٹ جو ہے وہ، بیٹا ادھر سے آ جائیں. اب بل گیٹ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کروڑوں روپیہ چیریٹی میں سپینڈ کرتا ہے، لیکن کیا آیا اس کو مقصود آخرت ہے؟ دے ڈونٹ بلیو ان آخرہ. کیا اس کو مقصود اللہ کی رضا ہے؟ ان کے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے اللہ کی رضا. تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے. تو نیکی کی دو ڈیفینیشن ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں. نیکی وہ ہے، نیکی وہ عمل ہے جو نہیں، پہلے آپ سنیے، نیکی وہ عمل ہے جو آخرت کے لیے کیا جائے، ہیئر آفٹر. نیکی وہ عمل ہے جو آخرت کے لیے کیا جائے. اچھا، اور دوسرا آخرت کے لیے کرنے سے مراد ہے کہ نیکی وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. نیکی وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. نیکی وہ عمل ہے جو آخرت کے لیے کیا جائے. ٹھیک ہے. اب بیٹا دیکھو، میرے پاس ایک شخص آیا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بالکل دونوں آنکھوں سے، بات تھوڑی سی مشہور بھی ہو گئی ہے، نابینا تھا. تو میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے واسطے میری آنکھیں. اب وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھا. اس نے کہا اللہ کے واسطے میری آنکھیں. اس نے کہا اللہ کے واسطے. اچھا، میں نے کہا اپنے ساتھی کو کہ اس کا ذرا ایڈریس لکھ لیں. تو پھر اس کو ہم نے آ کے اس کو ڈائل کر لیا، وہ ادھر آ گیا. یہاں جو بیسٹ ڈاکٹر تھا، جو ریٹینا اور اس کا بڑا ماہر تھا، بلکہ اس نے لکھا کہ پاکستان میں یہ ٹاپ موسٹ، اس کے پاس سجاد سکھیرا اس کے پاس لے گیا. میں نے کہا جی اس کو لے جا. اللہ کی شان، اس نے آپریشن کیا. وہ 3-4 دفعہ آ چکا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ نا کچھ دیر بعد دیکھنا شروع کر دے گا. اچھا بیٹا، ہم نے کہا اس عمل کو چھپا دو، لیکن بہرحال کتنا چھپایا جائے، لوگوں کو تو پتہ لگ جاتا ہے. اچھا بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ بیٹا اس سے مجھے کچھ حاصل نہیں کرنا. یہ غریب آدمی ہے اور
میں نے اسے کچھ نہیں لینا، یہ دے بھی نہیں سکتا، البتہ دعائیں بڑی دیتا ہے کہ دنیاوی اس سے، جیسے آپ کسی یعنی اب ایک ڈاکٹر کے پاس ایک چیف سیکرٹری آ گیا، تو ڈاکٹر نے آگے پیچھے اس کو پھرا، اور جناب جب پرائیویٹ میں اس نے فیس تو ہوتی ہے، ان کا جی آپ سے میں نے فیس نہیں لینی، آپ تو ماشاءاللہ بڑے قوم کے خادم ہیں، اچھا سب کچھ کر کے پھر وہ جناب اس کی وائف بھی گئی، پھر اس کے سارے اور لوگ بھی گئے، پوری فیملی اس کے، اب کسی فیس نہیں لی، اور وہ ڈاکٹر تھا ایسوسیٹ پروفیسر، تو اس کا کیس فل پروفیسر کا رکا ہوا تھا، اگلے دن صبح اس کے آفس میں ایک جا کے کہنے لگا جی میرا کیس رکا ہوا ہے، اب وہ سارے اس کے مرہون منت تھے، تو اس کا عوض لے لیا، اس نے فوراً سفارش کی، چیف سیکرٹری تھا اور جو فل پروفیسر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لوگ رشوت سے بھی کام کرتے ہیں، سفارش سے بھی کرتے ہیں، اور یہ اس کے قلب کو متاثر کرنے کی۔ اب دیکھیے اس کا یہ سارا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اچھا اب اللہ کے لیے پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ڈاکٹر کے پاس غریب مریض آئے، میں نے ایک ڈاکٹر کے بارے میں کہا کہ وہ اسمائلنگ فیس ہے، بڑا زبردست اسمائلنگ فیس ہے، مشہور تھا، آپ اس کے پاس جائیں تو وہ پہلے اسمائل دے گا، تو مجھے کہنے لگا جی اسمائلنگ فیس آپ کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ ہے، 4000 فیس دینی ہے، آپ کسی غریب کو دیکھیں تو اس کا پھر منہ پہ دیکھیں اسمائل آتی ہے نہیں آتی۔ تو جس وقت آپ عوض، بیٹا جب آپ کسی ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو 100% امید نہیں ہوتی کہ آپ کو کچھ نفع نہیں پہنچا، پھر آپ کو اس کو، تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دیکھا تو میں ایک بڑی فضول سی بات ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں نا وہ پروونشل سیکرٹری آ گیا، تو بیوروکریٹ تھا، تو ہمارے یہاں نا ایک ٹرم بڑی چلتی تھی، بیوروکریسی اینڈ دین از دا یوروکریسی، پتہ نہیں آپ کے نالج میں ہو، وہ یہ تھا کہ وہ جب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس آیا تو اس نے اپنی ساری چیزیں بتائیں، تو انہوں نے اس کو ایگزامن کیا، اور اس کے بعد نا انہوں نے کہا جی یورین پاس کر دیں، تو لڑکوں نے یہ دیکھا کہ یورین پاس کرنے کے لیے ساتھ ہی وہ ٹوائلٹ تھا، تو جو سینئر پروفیسر تھا وہ ٹوائلٹ کے باہر کھڑا ہو گیا، تو جیسے ہی وہ یورین لے کے آئے تو اس نے یورین پکڑ لیا اس پروفیسر نے اس کا، تو اس سے انہوں نے ٹرم ایجاد کی کہ دیکھو یہ جو پروفیسرز ہیں یہ بیوروکریٹس کی یوروکریسی کرتے ہیں، تو یہ یوروکریسی کی ایک ٹرم وہاں سے چلی۔ اب بیٹا پھر اس کے بعد جب وہ بینیفٹ لیتے تھے نا سینئرز کے ساتھ، تو اب دیکھیے جب غریب آدمی آیا تو اگر آپ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں نا تو پھر ہم مانیں گے۔ ہاں ہمارے ایک پروفیسر تھے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی بڑی عمر کے لوگ، ڈاکٹر منیر الحق پروفیسر تھے، آئی اسپیشلسٹ، حضرت بونا تبلیغ جماعت میں بھی تھے، نیک تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، دنیا میں ایک خاص قسم کا آئی کا ٹیومر تھا جس میں دنیا میں اس سے مشورہ لیا جاتا تھا، حضرت بونا اکثر ہم نے اس کو دیکھا، میں بھی وہیں تھا، اکثر دیکھا کہ جس وقت نا کوئی مریض اٹھتا نا اپنے بیڈ سے تو اس نیچے جھک کے اس کی نا جوتیاں نکالتے تھے، جوتیاں پہناتے تھے، حضرت اتنی داڑھی تھی، قد لمبا تھا، اور ہائیسٹ ڈگری ان کے پاس آئی ڈپارٹمنٹ کی تھی، کنگ ایڈورڈ کی بات کر رہا ہوں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پروفیسر اینڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، پھر وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی بنے، تو بہرحال وہ جب انہوں نے لوگوں کو کھینچا نا، وہ توبہ توبہ توبہ، کوئی مخالفت تھی ان کی، جب انہوں نے وہ جو ڈرگس باہر جاتی تھیں اس نسبت اس دروازے سے پلفریج اتنی زیادہ تھی تو اس پر ان کی کوئی مخالفت ہوئی، بہرحال وہ ایک بالکل انٹائرلی، اب یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے مریضوں کو دیکھا، اور یہ اللہ کے مقربین تھے۔ اچھا اب وجہ میں آپ کو بتاؤں کیا تھی وجہ، میں آپ کو حضرت آپ کو وجہ پتہ لگے گی، حضرت مفتی محمد حسن صاحب جو جامع شفیہ کے بانی تھے، اشرف علی صاحب تھانوی کے وہ خلفاء تھے، ان سے وہ بیعت تھے، اور حضرت مفتی صاحب کا گہرا تعلق تھا، اس وقت بھی الحمدللہ کو 90 میں حیات ہیں جی، اس وقت بھی،
اچھا بتانا چاہتا ہوں کہ جب عمل کو اللہ کے لیے کیا جائے گا تو بیٹا وہ قبول ہوگا، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا شیطان نے ایک طبقے کو کیا کیا کہ گناہوں میں مبتلا کر کے ان کو تو بس اس میں مبتلا کر دیا، وہ جناب ڈانس، راگ، رقص و سرود کی مجالس، فحاشی، ان تمام میں مبتلا کر کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیتا۔ اور ایک طبقے کو اس نے کہا اچھا تو ساڈے کول بچ کے چلا گیا ہے بیکاز کہ تیرا قلب بڑا سلیم ہے، تو عمل صالح کر، میں تیرے عمل نو ضائع کروں گا۔ اب سارا عمل کرنے کے باوجود، ساری عمر بیٹا اندازہ لگاؤ قرآن و حدیث پڑھانے کے باوجود اس عالم کا عمل ضائع ہو گیا، اس سخاوت کا مال سخی کا، اور اس نے جان دے دی، وہ کوئی چیز ایکسیپٹ نہ ہوئی۔ تو ایک چیز اس میں نہیں تھی، صرف اخلاص نہیں تھا۔ اب آئیے بیٹا، بات لمبی ہوگی، اب اس کا دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے کہ وہ نا ایک بڑی تعداد میں وہ کیا کرے گا کہ نیک بچوں کو نا، کہ ان میں اخلاص بھی ہے اور یہ ادھر بھی نہیں جاتے، ان کو سستی میں مبتلا کر دے گا، بس سستی میں مبتلا کر دے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی اہمیت۔ دیکھیں بیٹا، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ تو کسل تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کسل سلگش، سست۔ سست بھئی کیوں سست؟ بھئی سست کیوں؟ آپ کتنی نمازیں فجر کی سستی کی، کتنے لوگ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں اور سستی کی وجہ سے ان کی نماز رہ جاتی ہے۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ جو میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور سستی کی وجہ سے ان کے دن اور ایام ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی کورسز نہیں پڑھتے، وہ پریکٹیکلز نہیں کرتے، ان کو سبجیکٹس پر عبور حاصل نہیں ہے، وہ سست ہیں۔ وہ سستی کی وجہ سے یا ان کو بستہ نسانی کی عادت ہے، یا ان کو آرام کرنے کی عادت ہے، یا ان کو آؤٹنگ کی عادت ہے، یا ان کو آئس کریم ہر وقت کھانے کی عادت ہے، یا وہ برگر اسی کے مبتلا ہو کر اپنے جسم کو بھاری کر لیتے ہیں، یا کھا کھا کے اتنا ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو نیند آ جاتی ہے، مطلب عیاشی کے اندر مبتلا ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ سستی سے ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر وہ لوگ جو ہیں کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں، لیکن ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور جب اگزام آ جاتا ہے، اب یہ بات ہے جنوری فروری کی، اگزام ہے سپٹمبر میں، اب جنوری فروری سے وہ سست ہے، پھر مارچ اپریل میں بھی سست ہے، پھر وہ اگست اور جولائی اور اگست میں بھی سست ہے، اب سپٹمبر میں اگزام آ گیا۔ اچھا آپ پتہ کیا کرے گا بیٹا؟ جب اگزام میں فیل ہوگا، سر پکڑ لے گا، انفیورٹی کمپلیکس ہوگا، پیدا ہو جائے گا، اور اس کا موریل گر جائے گا، اب وہ گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ آپ سمجھے میری بات؟ اس کو انفیورٹی کمپلیکس میں اس کے ساتھ ہی آگے چلے گئے۔ میں نے اتنے لڑکوں کو بیٹا دیکھا ہے، اتنے کو دیکھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے کمپیریزن، ہمارے ساتھی وہاں چلے گیا، لہذا مجھ سے وہی کہتے ہیں نا میں یہ ڈگری لے لوں، میں کہ فوراً لے لو۔ وہ کہتے ہیں آپ کیوں؟ میں کہتا ہوں یہ لے لو گے تو تمہارے اندر سے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، جب نہیں لوگے تو دوسروں کو دیکھتے رہو گے اس کی ڈگری۔ تو وہ سستی میں مبتلا کر کے آپ کا وقت ضائع کر دے گا۔ اچھا پتر، نہ تسی دنیا جوگے رہو گے تے نہ آخر، نماز دے وچ بھی سستی تے پڑھائی دے اندر بھی سستی۔ اب فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز۔ تو میں حضرت آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ میں عجز کا مطلب نہ سمجھ سکا، تو میں کہا یار عاجزی تو بڑی چنگی چیز ہوندی ہے، تے اے تے پلا مانگی گئی ہے، تے مینوں تو حضرت ہر وقت عاجزی فرماندے رہندے نے، تے اللہم انی اعوذ بک من العجز۔ تو میں پھر گیا جامعہ اشرفیہ میں حضرت حدریث کاندھلوی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے عبد المالک کاندھلوی کے پاس، ان کے ساتھ ذرا پیار محبت کا تعلق تھا۔ تو میں کہ حضرت میں جناب وہاں سے اپنا گزرتے ہوئے نا، میں کالج سے گزرتے ہوئے تو میں حضرت کے پاس چلا گیا، تو میں نے کہا حضرت اے جڑی کسل ہے ہوتے میں سمجھ آندی پئی ہے لیکن عجز نہیں۔ تو پتہ حضرت نے مجھے کیا کہا؟ پتہ ہے کیا کہا؟ اور ساتھ حضرت نے کہہ لگایا،
حضرت نے پہلے کہا ایدا مطلب ہے ہڈ حرام، پھر حضرت نے کہہ لگایا، کہتے ہیں دیکھو بیٹا ایک بندہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے گردے بھی فیل ہو رہے ہیں اور وہ جو بھی ہے، تو بیٹا او تے چلو عاجز آ گیا، کام نہیں ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, اٹھیا نہیں جاندا, دو بندیاں دے سہارے اٹھدا ہے, تے تینوں کی ہو گیا موٹے کہ تو روٹیاں. حضرت نے آگے پتہ کی کیا, اگلے حضرت دی گل کہ چنگا بھلا منجی تے بیٹھ کے روٹیاں توڑدا ہے. یہ حضرت نے الفاظ کے. حضرت نے کہا ہڈ حرام کہ ابھی کھانے کی اس کو عادت ہے, محنت کی اس کو عادت نہیں ہے, اور وہ عاجز آ چکے. اچھا بیٹا میں نے ایک عجیب بات دیکھی, اور یہ میں نے نا ایک یہ کمی جو خواتین ہیں نا ان میں نے دیکھی, اور وہ پتہ میں نے کیا دیکھی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میرے پہ یقین کرنا, یہ میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں اور ادھر سے لے کے یقین جانیے 15-20 ہزار تک تو لے لیتی. ادھر سے 2 گھنٹے کام کیا, ادھر سے 2 گھنٹے, اس سے 7-8 کام کرنے کا 20-21 ہزار. اور ان کے مرد منجی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی تو اس سے پوچھو کہ تم اتنی محنت کرتی ہو اپنی, تو کہنے گے جی او میرا مزاجی کیا مجازی خدا ہے نا جی, تو چلو جی پھر کی ہویا. ایسی عادت ڈالی ہوئی ہے, ایسے ہڈ حرام ہے کہ نہیں. تو یہ بیٹا ایک کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز. آپ کو پتہ نا یہ ظلم, بہرحال یہ تھوڑا سا اس سے مختلف بات ہے, لیکن میرے ذہن میں آئی کہ وہ عورتیں جو ہے وہ حال سندھ میں عورتوں کو جو آگے جو دیتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. اچھا تو بڑا یہ زیادتی اور ظلم کی بات ہوتی ہے عورت کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا. تو یہاں پر نے فرمایا اس سے مراد ہڈ حرامی ہے, اور اس سے مراد یہ ہے, اب اس کا معنی سمجھیں, کہ تیرے سارے جسم کے اعضاء ٹھیک ہیں, تیرے پٹھے ٹھیک ہیں, تیرے گردے ٹھیک ہیں, تیرا دل ٹھیک ہے, تیرے سانس ٹھیک ہے, تیرے جوڑ ٹھیک ہیں, اور تو کام نہیں کرتا, تو سست ہے اور تو ہڈ حرام ہے. تو حضرت نے مجھے کہکا بھی لگایا اور اس کا ترجمہ بتایا عجز کا, کہ تو عاجز آ جائے, کام نہ کر سکے. مطلب تجھے کہا جائے یار یہ کام میں نہیں کر سکتا, میں کر ہی نہیں سکتا یہ کام. جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا اس کی ول ختم ہو جاتی ہے, تو ڈپریشن بھی اس کو کوئی, اس کی ول ختم, مطلب اس کا قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے, وہ کوئی کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو مطلب اے بندہ ٹھیک ٹھاک ہے اور ہڈ حرام ہے, یہ ورسٹ آدمی ہے. یہ شیطان اس کو نا وہ تباہی اس کی مچائے گا, اور اس کے دل اور دماغ میں وہ ایولز کا مطلب ہے رذائل پیدا کرے گا. کسی کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہوگا, کسی کو نفرت میں, اور کسی کی بیٹا خوبیوں, کسی کی پراسپیرٹی کا مطلب ہے خوشحالی کو برداشت نہیں کرے گا. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ مطلب کیا ہوا عجز کا. اور کسل کا مطلب اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اچھا والکسل کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے سستی. اچھا اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اس کی ہائٹ اور پیک کو میں ڈسکرائب کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی بیان فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا. اس کے بعد تو یہ جو کلام ہے نا انتہا تک پہنچ جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ کلام انتہا تک پہنچ جاتا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال میں فردر کوئی چیز کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بسم اللہ. بیٹا ایک بہت بڑے شیخ ہیں اور تزکیہ نفس کے انتہائی ماہر ہیں. تربیت, وہ کہتے ہیں جس نے انسان بننا ہے وہ میرے پاس آ جائے, اور جس نے پیر بننا ہے وہ کہیں اور چلا جائے. وہ کہتے ہیں وہ ذرا سی بات جو تصوف سے حاصل ہوتی ہے. تصوف آپ کو جانتے ہوں گے, تزکیہ نفس کی محنت ہے, اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی محنت ہے, اور دل کو غلاظتوں سے, گناہوں سے, امپیورٹی سے, یہ جو پولوشنز ہیں, آلودگی ہے, گناہوں کی اور رذائل کی آلودگیوں سے, حسد کی سے پاک کرنے کی جو ریاضت اور محنت ہے, اس کو تصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب کہتے ہیں وہ ذرا سی بات جو تصوف سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کے کرنے میں جو سستی ہوتی ہے وہ سستی چستی سے بدل جائے. اگر اس سے بڑھ کے تو سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی نا, یہ تھانوی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اعمال کے کرنے میں
یعنی ہم جو ساری ریاضت کرتے ہیں، یہ جو شیخ اور مرید کا آپس میں تعلق ہے اور ذکر اذکار ہیں اور دوسری جو ریاستیں ہیں، ان تمام تصوف کے ان تمام طرق کا، ان چیزوں کا جو اصل مقصد ہے کہ جو چیز اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اعمال کے کرنے میں جو انسان کو سستی ہوتی ہے، وہ سستی کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر جاتا اور اعمال اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اعمال کی پرفارمنس میں، ٹو پرفارم دا ایکشنز، نیک اعمال کے کرنے میں جو سستی ہوتی ہے، وہ سستی چستی سے بدل جائے۔ گویا کہ آپ اگر اس کو اور بریف کریں کہ انسان کی سستی چلی جائے، کیونکہ دیکھو نا بیٹا، اب تم نے نماز فجر کی پڑھنے کا ارادہ تو پکا کیا ہوا ہے۔ جو انسان محروم ہوتا ہے سستی سے محروم ہوتا ہے۔ تو بہت سارے قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ، بہت سے نیک عمل ہیں جو آدمی کے سستی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرا ایک پیراگراف مکمل ہوا کہ یہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی اٹ موسٹ زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے گناہ کرا کے اس کو اللہ کے ساتھ ٹکرا دوں اور اس کو حدود کراس کروا کے اللہ کے سامنے کھڑا کروا دوں، تاکہ خود ہی اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر عذاب آئے۔ اور یہ بڑا بنتا تھا نیک، اور یعنی اب اللہ جل شانہ دیکھ لیں گے، دیکھیں کتنا فرما بردار ہے جو اس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر پہلے تو وہ گناہوں میں، جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ آپ جیسے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کے قلب سلیم ہے، تو پھر بیٹا وہ پھر نمبر 2 کہتا ہے کہ اچھا تو عمل کر لے، میں تیرے عمل کو ضائع کر دوں گا، کیونکہ عمل کے 2 حصے ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک عمل کا باطن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بیٹا، عمل سے ہم مراد ایک عمل ڈسکرائب کر لیتے ہیں کہ ایک عمل جس کو نماز کہتے ہیں، جو کہ اعمال میں سب سے بڑا ایک شاہکار عمل ہے، عبادت کا شاہکار اصل میں نماز ہے۔ تو وہ نماز کا ایک ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کی جسمانی حاضری، اس کو کہتے ہیں سٹرکچر آف صلات، کہ جس میں قیام ہے، رکوع ہے اور جس میں سجدہ ہے۔ تو یہ نماز کا سٹرکچر ہے اور یہ نماز کی فزیکل پریزنس ہے، اس کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ اور ایک دوسری چیز کیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ تو نماز پر میری یاد کے لیے، اور ایک نماز کا انر ہے، ایک نماز کا باطن ہے۔ وہ باطن کیا ہے؟ اس کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، حضوری، قلب کی حاضری، قلب کی حضوری، ٹھیک ہے، کہ قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے، انابت، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اب کیا آیا نماز کے اندر قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے؟ تو ایک عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک عمل کا باطن ہوتا ہے۔ اچھا، اور میں آسان مثال دے دیتا ہوں کہ جناب عید الاضحیٰ تو چودھری صاحب نے کہا دیکھو جی اسی تے چودھری ہونے ہاں تے اسی تے جناب وڈا بکرا 1.5 لاکھ دا نہیں 2-2.5 لاکھ دا بکرا ذبح کرانگے۔ اب بکرا تو بیٹا 60,000 کا بھی ذبح ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کسی نے عشق الہی کے اندر کچھ پیسے جمع کیے کہ میں اپنے رب کو بہترین چیز پیش کروں گا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں چھوؤ گے جب تک کہ تم وہ شے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تم اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ تو اس نے اپنے سوچا کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اس نے بہترین جانور قربان کر دیا۔ چودھری صاحب نے کی کیتا کہ اسی تے چودھری ہونے ہیں تو ساڈی تے چودراہٹ اس بات کا تقاضا کر دیے کہ لوگ ساڈا بکرا ویکھن آن نا، لوگوں کو پتہ لگے کہ چودھری صاحب نے 4 بیل کیتے نے اور 2 اونٹ کیتے نے اور 40 دے قریب بھیڈاں کیتیاں نے تے 10 وڈے وڈے بکرے، تاکہ چودھری صاحب دی چودراہٹ تے قائم رہنا۔ اب بیٹا دیکھو، اس نے نہ اس طرح نہ 2-2.5 لاکھ کا بکرا، ہاں چربی دا پرے آیا، گلاب تے عرق پیندا سی، دودھ بھی پلاندے سن اور دیسی گھی بھی کھلاندے سن، اس کو اس نے ذبح کیا۔
جب اس نے ذبح کیا تو سارے لوگ دیکھ رہے سن، کہہ رہے سن جی کمال چودھری صاحب. تو اللہ جل شان فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا، یہ جو تم نے قربانی کی ہے تو اس کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس کے اندر گوشت ہے، اس کے اندر لہو ہے. تو یہ جو لحم کہتے ہیں نا، پروٹین گوشت، ہاں کہ ہم تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. ولا دماؤھا، حضرت آگے اور منکم، ٹھیک ہے ہاں جی. اور ہمیں جو تم سے چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا اخلاص اور تمہارا تقوی، وہ للہیت، کہ جس اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے لوجہ اللہ تم نے اس کو قربان کیا، وہ جذبہ محبت، وہ للہیت، وہ اخلاص کہ اللہ تو راضی ہو جائے، وہ ہمیں پہنچتا ہے. تو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اللہ پہنچتا ہے. سمجھ گئی میری بات؟ تو بیٹا ظاہر کیا تھا؟ ظاہر تھا بکرا. اچھا اس کی حقیقت کیا تھی؟ تقوی. یعنی ظاہر تو بکرا تھا، ظاہر تو قربان کر دیا، اب دونوں چیزیں نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اتنی مطلب ہے اس کے اندر انسان کے لیے عبرت کہتے ہیں لیسن، ایک چیز بھری ہوئی ہے کہ دیکھو تمہارا یہ گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، تمہارا یہ بھی نہیں پہنچتا. ہم جس محبت کی کیفیت کے ساتھ اور جس وفاداری کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور ہمیں راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت میں، اللہ کو راضی کرنے میں تم جو قربانی کرتے ہو، وہ جذبے ہم تک پہنچتے ہیں، وہ جذبے، وہ کیفیات ہم تک پہنچتی ہیں، وہ للہیت ہم تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ظاہر نہیں پہنچتا، باطن پہنچتا ہے. اس کی صرف ایک بات کہوں بیٹا، ظاہر ایک جسم ہوتا ہے، ظاہر ایک جسم ہوتا ہے، اسٹرکچر آف صلاح جسم ہے، اور باطن روح ہوتی ہے. اب تم بتاؤ کہ جب جسم میں سے روح نکل جائے تو کیا بچتا ہے؟ لاش. اور لاش کو تم بیڈ روم میں رکھتے ہو یا دفنا دیتے ہو؟ تو پھر وہ بات تو وہی دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے. وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے پھر کہا کہ میں نا اس کو نا اس میں مبتلا کر کے اس کا عمل ضائع کر دیتا ہوں. اور دوسرا اس نے کہا کہ اچھا تو تو یار وڈیاں لوگوں دے کول جانا ہے، تو اپنا کیا کہتے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر دا مرید ہیں. اچھا تیرا بھی میں علاج کرنا، تینوں میں نا تیرا میں وقت ضائع کراں گا کیونکہ تو ساڈے آکھے نہیں نہ لگدا تے اخلاص بھی انہیں تیرے اندر، ہن تینوں میں سستی دے اندر مبتلا کراں گا. تو وہ پھر سستی کے اندر مبتلا کر کے اس کا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے. اور اس کو پتہ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ اس کو کہتے ہیں غفلت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت. تو اس کو اللہ سے غافل کر دیا. بس یہی وہ چاہتا تھا کہ تمہیں اللہ سے غافل کر دیا جائے. تو دیکھیے وہ کیا ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. حیرت کی بات ہے، میں اس پہ اتنا حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، ویل تو ان کے لیے نہیں، ویل کہتے ہیں خرابی، تباہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہے دیر از اے بگ ڈیزاسٹر ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے. یہ تو نہیں نہ کہا گیا. دیکھو بیٹا یہ کہا گیا کہ ویل للمصلین. مصلین کس کو کہتے ہیں؟ دوز ہو آفر پریئرس، نمازیوں کے لیے. ذرا سنو نا بیٹا، ذرا میرا ساتھ دینا. خرابی ہے نمازیوں کے لیے. کن کے لیے؟ نمازی کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتے. جو نماز پڑھتے ان کو نمازی کہتے ہیں. تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بے نمازی. تو یہاں پر بے نمازیوں کا ذکر ہے، نماز. تو ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم. آپ اس کا ترجمہ کرو شیخ، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. عن صلاتهم، اپنی نمازوں سے، یعنی پڑھتے نہیں نماز اور ان کی نمازوں میں یہ ایک ارسپانسبلٹی ہے، یہ ایک تنشانی ہے، یہ ایک سستی ہے. اس کو غفلت کہتے ہیں. اور اس غفلت کے ساتھ کیا ہوا؟ اس غفلت کے ساتھ ان کے اوپر آ گیا کہ ان واسطے خرابی ہے. میں یہ بیان کر رہا تھا تو ایک خطیب تھے اسلام آباد کے، انہوں نے میری بات سنی
تو کہنے لگے حضرت میں نے جا کے 2 جمعے میں بیان کرتا رہا، اس لیے کہ جو مسلین نمازی ہیں ان کے لیے خرابی ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا، یہ تو سمجھ گئے. تے پتر جڑے بے نمازی نے انہاں دے واسطے کیے، انہاں دے واسطے کیے، انہاں دے واسطے کیے جڑے بے نمازی نے. انہاں واسطے دساں تانوں میں، انہاں دے واسطے دساں تانوں، وہ بھی ایک گل نہیں بنتی انہاں دے واسطے. دیکھو نا بیٹا، وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، تو جنہیں نماز ہی نہیں پڑھتے. 90 بیٹا لاہور کے اندر 90 لاکھ آدمی نماز نہیں پڑھتے. لاہور کی آبادی 1 کروڑ لے لیں تو 10% نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم نے میکسیمم رینج میں حضرت رکھا ہے. تو اب 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو بیٹا جو تو 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اپنی نمازوں سے غفلت ہے، ان کے لیے بھی خرابی ہے. تو وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے نہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا، وہ کہاں پلیس کریں گے ان کو آپ کہاں پلیس کریں گے؟ اچھا، اس میں پھر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ذرا میری مدد فرما دینا اگر کوئی. یہ حدیث ہم نے فضائل اعمال سے پڑھی ہے. فضائل اعمال کو کس نے لکھا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث نے. اور اس کے اندر کتاب کا عنوان کیا ہے؟ فضائل نماز. فضائل اعمال میں ایک چیپٹر ہے فضائل نماز. اچھا، فضائل نماز میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے. اچھا، اس کو حضرت میں نے شاذ بیان کی ہے. نماز کے اوپر اگر کوئی بات چیت کرنی ہے، ترغیب دینی ہے، تو سیلڈم شاذ میں نے اس کو بیان کیا ہے. کیوں کہ ہم نے اس کو نہیں بیان کیا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو کیا مجھے آپ کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے؟ کیا صحابہ خدا نہ خواستہ کیا سرزنش انہی کے لیے تھی؟ ہم اتنے غافل ہیں تو ہمیں تو بار بار سننا چاہیے، ہم نے تو بار بار سننا چاہیے. تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن جمع کر لیں. اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا. اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب دیکھیں آگے ذرا ہم بات کرتے ہیں. جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، ہاں، جنہوں نے نمازیں گھر، بتائیے آپ بولیں پلیز، جنہوں نے نمازیں گھر پڑھ لی ہیں، جی شاباش شاباش، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. بیٹا کہاں جاؤ گے؟ شیخ کوئی خلاف حدیث بات تو نہیں کی؟ آپ کی نظر سے گزری؟ حضرت میں نے اس کو پڑھا ہے کوئی 20 سال کی عمر میں. تو حضرت کوئی میں نے اس کو آپ سمجھے کوئی 30 سال نہیں بیان کیا. کیوں کہ ایک دفعہ یہاں پر حضرت ایک عالم آئے تو انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیات جس میں غسلین ہے نا وہ بھی بیان کر دیا کہ لباس جو سلفر کا جو لباس اس کو بھی بیان کر دیا. تو جناب ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہوا تھا، پہلی دفعہ وہ آیا تو وہ تو جناب آ کے بس اس کی ماں میرے پاس آئی، کہنے لگے حضرت وہ جو بیان کر رہے تھے نا وہ عالم تھے، قرآن دیکھو نا قرآن بیان کر رہے تھے. ان کا جی وہ لڑکا تو بالکل، وہ کہنے لگا دیکھو جنہوں نے عذاب بیان کیا ہے. پھر میں نے سمجھایا کہ عذاب جو ہے قرآن نے بھی تو بیان کیا نا. اچھا قرآن کس کے لیے ہے؟ یہ کوئی خدا نخواستہ فکشن تو نہیں، افسانہ تو نہیں ہے. یہ لائبریری کی کتاب تو نہیں ہے کہ آپ لائبریری میں رکھ دیں. یہ تمہارے لیے. اور اس کو پھر کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن کو کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. تو جب اچھا اور کس کے سامنے بیان کیا؟ صحابہ. تو کیا ان کے دل اتنے سخت تھے اور تمہارے دل اتنے نرم ہیں؟ تو تم وہ صحابہ کے سامنے جب ایک چیز بیان کی گئی ہے تو تمہارے سامنے کیوں نہیں بیان کی جا سکتی؟ تو یہ ایک زائد بات میں نے کر دی. لیکن دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ہمیں دین سیکھنا چاہیے. اچھا اب دیکھیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہوں کہ وہ ہاں جی لکڑیاں جمع کر لیں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو نماز پڑھنے مسجد نہیں آئے، جنہوں نے نماز
گھر پڑھ لی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے نماز کو وہ بندہ جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو، نوجوان ہو آپ کی طرح، مسجد بھی ساتھ ہو، بارش بھی نہ ہو، طوفان بھی نہ ہو، جان کا خطرہ بھی نہ ہو، ہاں جان کا خطرہ بھی نہ ہو، بارش بھی نہ ہو، طوفان بھی نہ ہو، جوانی بھی ہو، عذر بھی نہ ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو، مسجد بھی ساتھ ہو، تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم؟ ٹھیک ہے، حضرت شیخ لکھتے ہیں اس طرح کی نماز کا صرف رول کال لگتی ہے۔ یس سر، جیسے رول کال سے مراد بتاتا ہوں، تم بیٹا لیکچر تھیٹر میں تھے اور اپنے کالج میں لیکچر ریسیو کر رہے تھے اور وہ پڑھا رہا تھا تمہیں کوئی عنوان ہے جی، وہ مثال کے طور پہ کوئی تمہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو تم، تو تمہیں وہ کارڈیو ویسکولر سسٹم ہارٹ کے بارے میں بتا رہا تھا اور تم جناب اس کو سن بھی نہیں رہے تھے، پروفیسر کی طرف منہ کیا ہوا تھا اور آواز بھی تمہیں نہیں آ رہی تھی اور تم کسی اور جنا گارڈن میں کسی گرل فرینڈ کے ساتھ تصور میں پھر رہے تھے۔ اب تم بیچارے کا کیا حال تھا کہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جب اخیر میں پروفیسر نے رول کال لی، تمہارا نمبر آئے 73 72، یس سر 73، تم نے بھی کہا یس سر۔ اب بتاؤ تمہاری رول کال تو لگی، لیکن یہ بتاؤ پورے 45 کے منٹس کے لیکچرز میں نہ تمہیں یہ پتا تھا کہ تمہارا عنوان کیا ہے اور نہ اس نے جو پڑھایا تھا، تو تمہیں کوئی بینیفٹ اس لیکچر کا نہیں ملا۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس نماز کے اوپر جتنے نماز کے فضائل ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملتا کہ دیکھو روزے قیامت کہ نماز سب سے پہلے ثواب ہوگا اور وہ نماز اس کی اچھی لگی اور نماز سے رزق میں برکت آتی ہے، اور یہ کہ جس کی جو 5 وقت کی نماز میں اس کی ذمہ داری، نماز اس کے لیے نور ہوگی اور نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، اس طرح کا کوئی بینیفٹ، کوئی نماز کا بینیفٹ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو اب اندازہ لگائیے بیٹا کہ جو لوگ نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے، اور جنہوں نے نماز پڑھی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں آگے۔ یہ بات تو آپ نے سن لی ہے، دیکھیں یہ بھی حدیث پڑھاتے ہیں، یہ سار بھی علماء کرام ہیں، یہ شیوخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ تو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے حدیث لکھی ہے، ٹھیک ہوگی۔ اب آگے سنیں، اب آگے یہ ہے کہ جنہوں نے جو بے نمازی ہیں، تو بیٹا سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے، یعنی سب سے بڑی جو حدیث ہے نا بے نمازی کے بارے میں جو وعید ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دا ڈیوائڈنگ لائن بٹوین کفر اینڈ ایمان از نماز۔ ٹھیک ہے جی، کفر اور اسلام کے درمیان جو ڈفرینشیٹنگ لائن ہے، جو تفریق کرے گی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اچھا، اب اس بارے میں حضرت کچھ بتا دیجئے کہ اصل میں یعنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، ٹھیک ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ تو علماء نے اس کو تھوڑا سا اس کی تعویل کر دی ہمارے لیے۔ انہوں نے اس کی تعویل یہ کی کہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ تعویل کی۔ فرمایا نماز کا چھوڑنا کفر ہے، تو پھر کفر ہے تو اس کا مطلب کافر ہو گئے۔ تو ہمیں کفر سے بچانے کے لیے جو تعویل کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک، حضرت کچھ غلطی تو نہیں کر رہا؟ اچھا، نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ بس۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ائمہ حضرات کی بات بتاؤں۔ ائمہ حضرات میں کتنے حضرات ہیں، جیسے امام حنیفہ بھی ہیں، وہ بعض کہتے ہیں کہ گرفتار کر لو اس کو گرفتار کر لو، اور بعض اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ سزا دو نماز چھوڑنے کی۔ اچھا، اور میں اب ایک اور بات بتاتا ہوں۔ یہ بات جو ہے یہ صوفیہ اور مشائخ کی ہے۔ اچھا، صوفیہ مشائخ میں جو آپ کو بڑے بڑے نام آتے ہیں نا، اس میں آپ کو علی جویری رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے،
مجد الفسانی کا نام لاتا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے، علی جویری کا نام آتا ہے. اسی طرح ایک بہت بڑے شیخ ہیں کہ جن کا پاؤں ساروں کی گردن پر ہے، ایک وہ بھی شیخ ہیں. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عشق الہی میں کہتے ہیں. وہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، گھبرانا نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آنکھیں بھی اللہ نے دی ہوں، زبان بھی اللہ نے دی ہو، اور تجھے جسم بھی اللہ دی ہو. الذی خلقک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تو نماز نہیں پڑھتا، اس کے بلانے پر حاضر نہیں ہوتا، اس کو پیٹھ دکھاتا ہے. اے بے وقوف، تیرے پاس کیا جواز ہے کہ تو سجدہ نہ کرے، تو رکوع نہ کرے، تو نماز نہ پڑھے؟ تیرا یہ غرہ، تیرا یہ بغاوت، اس کا تیرے پاس کوئی جواز نہیں، کوئی جسٹیفائی تو اس کو نہیں کر سکتا. اس لیے الذی خلقک، اس نے تیرا جسم بنایا، تیرا شکم بنایا، اس نے تیرے اعضاء بنائے، تیرا بونی سکیلٹن بنایا، اس نے تجھے بنایا. الذی خلقک فسواک، برابر کیا، فعدلک، اعتدال کیا، پھر جس شکل میں چاہا تجھے منتقل کر دیا. اب مجھے بتا کہ تو بنانے پر حاضر کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ جو شیخ ہیں عشق الہی کے اندر اس قدر مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں تو اللہ ہی کا پانی پیتا ہے، اللہ ہی کا رزق کھاتا ہے، گندم بھی اللہ کی کھاتا ہے، پانی بھی اللہ کا کھاتا ہے، اور اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اور اللہ کی چھت کے اوپر یعنی تو گزارا کرتا ہے، اور پھر تو سجدہ نہیں کرتا. اس کو جب یہ سجدہ نہ کرے، جب یہ نماز پڑھے، تو زمین اس سے پاک کر دو. زمین اس سے، پتہ ہے میں نے آپ کو نام کیوں نہیں بتایا؟ کہ آپ میں کچھ تو ہیں بڑے عقل مند، اور کچھ تھوڑے تھوڑے بے وقوف بھی ہیں. کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے. تو یہ بات بہت بڑے مشائخ نے کہی ہے. تو بیوقوفوں سے ڈر کر میں نے نا، بیوقوف ہیں ویسے اس مجلس میں؟ لگتا تو نہیں ہے، سارے عقل مند ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ. تو بیٹا وہ کہتے ہیں اینو زمین تم اینو مکا چھٹو. پھر پتہ کیوں؟ جرت نہیں ہو سکتی تیری حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہ تو آئے نا، یہ ثابت ہی نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی. آپ کو پتہ ہے جو قضا نماز ہے وہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ علی الاعلان، چھپ کے پڑھنی چاہیے. اچھا جب گناہ کریں تو آپ سارے اعلان کریں؟ نہیں نہیں، تو رب میں گناہ ہو گیا تو ہم چھپ کے معافی مانگ. اور بدترین شخص وہ کون ہے بتاؤ؟ جو گناہ کرے اور اس کو اعلان کرے اور ڈٹائی کرے، ہاں گناہ ہی تو کیتا سی. شراب پینا غریباں دا خون تو نہیں پیندا. ٹھیک ہے. ایک پرائم منسٹر تھے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ شراب پیتا ہوں، غریبوں کا خون تو نہیں پیتا. یہ مفتی محمود ہیں، غریبوں کے خون پیتے ہیں. مجھے آج بھی حضرت یاد ہے، کہتے شراب پیتا ہوں نا، غریبوں کا خون تو نہیں پیتا. وہ جو ایک عالم ہے وہ غریبوں کے خون پیتے. پھر آخر میں کہنے لگے کہ میں صرف ایک بندے سے ڈرتا ہوں. آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگے کہ میں صرف پاکستان میں مطلب 2 بندوں سے ڈرتا ہوں، ایک شورش کشمیری، ایک مفتی محمود ہے. اتنی عزت کرتا تھا. بہرحال بہت عظیم انسان تھے، میں نے تو کچھ وقت گزارا. تو بدترین شخص کون ہے؟ کہ جو گناہ کرے، ڈٹائی کرے، ڈرے بھی نہ. ٹھیک ہے. اچھا کیا کس مضمون میں بات ہو رہی تھی؟ جی نہیں، نماز پہ تو ہو رہی تھی. سستی وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کو میں بیٹا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ چست ہوتے ہیں اور سست نہیں ہوتے. جس وقت رمضان آ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے. شیخ الدین زکریا نور اللہ مرکزہ ورثۃ الانبیاء ہیں، فیصل آباد میں تشریف لائے. 21 کی رات تھی. 21 کی رات تھی تو عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ یہ کیا ہے لیلۃ القدر. کیوں؟ ضعیف بہت زیادہ تھے. تو مجھے یاد ہے ہم نے مصافحہ جب کیا تو حضرت نے ادھر سرانے پہ ہاتھ رکھا تھا، اوپر ہم ہاتھ رکھ کے چلے جاتے تھے. اب حضرت کو دیکھا کہ حضرت کی کمر کسی ہوئی ہے اور حضرت کرسی سے ٹیک نہیں لگا رہے، وہ بیڈ سے ٹیک نہیں لگا رہے.
اب آپ مجھے کہیں کہ میں ٹیک نہ لگاؤں تو بڑا سٹرین میرے پہ پڑے گا قلب پہ بھی. تو اچھا تو حضرت نے ٹیک نہیں لگائی. کہتے ہم نے دیکھا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا حضرت نے ٹیک نہیں لگائی. تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں اس کہنے لگے آج نا لیلۃ القدر ہے. پھر کہنے لگے حضرت نے اپنے قریبی احباب کو بلا کے بتایا کہ آج 21ویں ہے اور آج لیلۃ القدر ہے. سب کو نہیں بتایا کیونکہ پھر لوگ کہیں گے وہ تو گزر گئی. حالانکہ بعد کی جو راتیں ہیں وہ بھی بڑی فضیلت کی ہوتی ہیں. ہر رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو ہمارے اکابر ہمارے احباب نے کتب لکھی ہے کہ اکابر کا رمضان. تو بعضوں نے مذاق کیا رمضان کے آتا تھا ان کو بخار ہی چڑھ جاتا تھا. یعنی مزاح نے یہ کہا کہ بس پھر وہ ملاقات بند کر دیتے تھے. وہ لوگ جو دعوت ارشاد میں ہر وقت اپنا ہر لمحہ وہ لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں. آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ مولانا رمضان تھا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ عشاء کہتے ہیں میں ان سے دور سے ملنے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا ابھی تو مغرب کی نماز کے بعد روزہ ہوگا, افطاری ہوگی, تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. دیکھا تو حضرت نے نیت باندھ لی اوابین کی اور وہ عشاء تک پڑھتے رہے. اور عشاء کے بعد کبھی ابھی تو تراویح ہوں گی, تراویح کے بعد پھر حضرت بیٹھ کے انہوں نے کہا ابھی اب دیکھیں اب تہجد میں شبہ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے تہجد کے بعد جو تھی وہ سحری تھی, سحری کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھی. تو فجر کی نماز کے بعد کہنے لگے ابھی یہ وقت اشراق تک تو عبادت کا ہے, تو اشراق کے بعد ملاقات ہوئی. تو اس طرح اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. دنیا میں جن لوگوں نے بھی کوئی دنیا کا بھی کام کیا ہے ان میں سستی نہیں تھی. تو آج اس مجلس میں آپ نے اپنے جسم میں سے سستی کو نکالنا ہے. اور دوسری بات کیا تھی جو جس پر حضرت نے کہا مارا وہ کیا تھا, ہڈ حرامی. تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. تو ہڈ حرامی سے بھی اللہ بچائے اور کسل سے بھی بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.